حدیث شریف میں آتا ہے کہ المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے. المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، چپ کے بات کرتا ہے. اس حدیث میں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ اس حدیث کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس نماز پڑھنے والے کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی جو توجہ نصیب ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس لیے کہ سرگوشی کے وقت کیا ہوتا ہے؟ مصلی اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہماری طرح محدود قوتوں والے نہیں ہیں کہ ان کو ایسا کر کے غور سے سننا پڑتا ہے کہ آپ سرگوشی کر رہے ہیں، چپ کے ان کو بتا رہے ہیں اور الگ ایسے ہمارے جیسے نہیں ہے. لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے ایک شخص دوسرے سے سرگوشی کرتا ہے تو جس سے سرگوشی کی جاتی ہے وہ آپ کے بالکل قریب آ جاتا ہے. یوں جس سے سرگوشی کی جاتی ہے وہ بالکل قریب آ جاتا ہے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جاوے، کوئی چیز رہ نہ جاوے. اور نمبر 2، اس کی پوری توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے. اگر کچھ ذرا کوئی تھوڑا سا بھی آواز کرے نا تو ایسا کر کے اسے خاموش کرتا ہے اسے اس یہاں. تو مصلی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا اسے اعلیٰ درجے کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور پوری توجہ اسے نصیب ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، بس اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اللہ کی پوری توجہ اس کی طرف ہے. کاش کہ یہ تصور ہر نماز سے پہلے رہے ہمارے ذہنوں میں، یہ ہمارے ذہنوں میں رہے. تو نماز میں خاص قرب اور خاص توجہ ہر بندے کو نصیب ہوتی ہے. اور نماز کی کریم سجدہ ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اللہ تعالی شانہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو اللہ اکبر کہنے کے بعد جب وہ نماز کو شروع کرتا ہے اس وقت وہ کتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے، اور اسے اللہ کی کتنی توجہ اور کتنا اٹینشن حاصل ہوتا ہے، وہ تو سرگوشی کے محاورے سے آپ کو پتا چل گیا. سرگوشی، سرگوشی جس کے مصلی سرگوشی کرتا ہے، اللہ نہیں، مصلی. تو مصلی سرگوشی کرتا ہے. جو مصلی چپ کے بات اگر کرے گا اللہ سے، اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ اس کی طرف پورے متوجہ ہوئے بہت قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو نماز میں اگر اللہ تعالی شانہ کا اتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے نماز میں، اور اتنا اٹینشن نصیب ہو جاتا ہے، تو نماز کی جو کریم ہے سجدہ، جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہوگا اس وقت قرب کا اور توجہ کا کیا عالم ہوتا ہوگا. اس تصور کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھیں گے تو ہمیں بھی دھیان نصیب ہوگا. ہمیں دھیان نصیب ہوگا کہ میں اس وقت احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اور احکم الحاکمین جو ہے وہ مجھے اپنا قرب خاص ابھی عطا فرمائیں گے اور توجہ خاص عطا فرمائیں گے. بس اس تصور کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ تمہارا ہاتھ اٹھانا سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے. اسے یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ تم نے جو 2 ہاتھ باندھے ہیں سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے. اسے پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ اطمینان سے آپ تسبیح پڑھیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اسے پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر رک جائیے، دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر رک جائیے. اگر کوئی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کا دل تو یہ کرے گا کہ میری نماز طویل سے طویل تر ہو جائے. وہ نماز کو مختصر کرنے کی فکر میں نہیں رہے گا، وہ نماز کو لمبی کرنے کی فکر میں رہے گا.
اب مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف پوری پوری رات نمازوں میں کیسے گزارتے تھے. جن لوگوں کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ان کو اشکال ہوتا ہے, کوشچن مارک ہوتا ہے کہ پوری پوری رات کوئی کیسے عبادت کر سکتا ہے, پوری پوری رات کیسے عبادت کر سکتا ہے. اور خود کی زندگیوں کو نہیں دیکھتے کہ ایک مخصوص مشغلہ ہے جس میں بہت لطف آتا ہے, اس میں روزانہ گھنٹے گزر رہے ہیں. تو جس طرح تو اپنے محبوب مشغلے میں گھنٹے گزار سکتا ہے, اسی طرح وہ اپنے محبوب مشغلے میں گھنٹے گزارتے تھے.